نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں شمسی کیلنڈر کی بجائے قمری کیلنڈر کیوں؟ مسلمانوں کے متبرک ایام مثلاً عید، رمضان، شب برات، محرم الحرام دنیا میں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں ہوتے؟ مختلف دنوں میں کیوں، جبکہ اسلام میں عبادات کے ٹائم دن مقرر ہے، جبکہ مختلف ایام سے منسوب مختلف فضائل، برکات، فضائل پانے کے لیے عین انہی ایام کو ان کے اصل وقت پر کرنا ضروری ہے؟ جواب ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جس وقت آسمان و زمین تخلیق فرمائے اسی وقت زمین والوں کے لیے چاند کو قدرتی تقویم، نیچرل کیلنڈر کی حیثیت دے دی۔ چنانچہ اس کا گھٹنا اور بڑھنا ہر انسان بآسانی مشاہدہ کر سکتا ہے، جس سے دنیا بھر کے انسان بیک وقت روزمرہ کی تاریخوں کا حساب و کتاب بآسانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو ماہ و سال کے تعین کے لیے اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آسمان دنیا پر معمور فرمایا ہے۔ سورۃ یونس میں فرمان باری تعالیٰ ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سورج کو روشن چمکتا بنایا اور چاند کو روشنی دی، اور اسی چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب بامقصد بنایا ہے، وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کے مزید وضاحت فرماتے ہوئے سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ تم سے حلال کے متعلق، حلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے اور خاص طور پر حج کی تاریخوں کے تعین کے ذریعہ ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ بے شک مہینوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں، جس دن سے اس نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سال کے 4 مہینے حج اور عمرے سے وابستہ ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی ہیں، راستے محفوظ ہوتے تھے۔ معاشی اور تجارتی اور مذہبی لحاظ سے عرب کے نزدیک ان 4 ماہ کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ انسان کے لیے سال کے شمار کا جو ضابطہ اول روز سے مقرر فرمایا گیا ہے وہ 12 قمری مہینے ہیں، جس کی رہنمائی کی وحی کے ذریعے الہی سے کی گئی ہے، جس کی رہنمائی وحی الہی کے ذریعے انسان کو ملتی ہے، کیونکہ انسان کے لیے ماہ و سال کا قدرتی نظام، ماہ و سال کی گنتی کا قدرتی نظام یہی ہے۔ جب چاند زمین کے گرد ایک چکر مکمل کر لے تو مہینہ پورا ہوتا ہے، اور اگر 12 چکر مکمل کر لے تو سال پورا ہوتا ہے۔ چاند چھپتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اور ہر شخص خواہ کسی ہی مقام میں رہتا ہو، خواہ جنگلوں میں، صحراؤں میں رہتا ہو، بآسانی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ مہینہ کب ختم ہوگا اور کب شروع ہوگا۔ اس کے لیے نہ اسے عالم حیت، علم حیت کے حساب و کتاب کی ضرورت ہے، نہ تقویم کے جدولوں کی۔ ان میں تبدیلی قدرتی طور پر ہوتی رہتی ہے، خواہ ماہ رمضان ہو یا حج ہو یا محرم الحرام ہو، ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں، کبھی کسی موسم میں اور کبھی کسی موسم میں۔ اس کا فائدہ اور حکمت یہ ہے
کہ انسان کو اپنی زندگی میں پورا موقع مل جاتا ہے کہ یہ اسلامی اعمال ہر طرح کے موسموں اور ان کے فوائد اور تاثرات کے ساتھ انجام دے، جس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، ہر ذی شعور انسان کے لیے عیاں ہیں، اور آج تک یہ قمری مہینوں کا سلسلہ ٹھیک اپنی حالت پر قائم چلا آ رہا ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ مسلمانوں میں جو سن ہجری ریج ہے، اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک حکم نامے کی شکل میں پیش آئی، جس میں صرف ماہ شعبان کا لفظ لکھا تھا، جس سے یہ مغالطہ پیش آیا کہ آیا اس سے گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ، جسے ایک طرح کی دفتری خامی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسی وقت مجلس شورا منعقد ہوئی اور اس مسئلے کا حل دریافت کیا گیا، جس میں سن، مہینہ اور مکمل تاریخ دونوں کا ذکر ہو۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی علمی بصیرت و بصارت سے ہجرت نبوی کی رائے دی، اسی پر سب کا اتفاق و اجماع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی تھی، یعنی سال میں 2 مہینے 8 دن گزر چکے تھے۔ اس لحاظ سے ربیع الاول سے آغاز ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اسلام میں سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس لیے 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر شروع سال سے سن قائم کیا گیا، یعنی محرم سے اسلامی تقویم کی ابتدا کی گئی، کیونکہ آپ کا ہجرت کا ارادہ محرم الحرام ہی سے ہوا تھا۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پوری مسلم امہ عید اور اپنے قومی اور مذہبی تہوار، تمام عبادات دنیا بھر میں ایک ہی دن اکٹھی کیوں نہیں مناتی؟ یہ سوال بالکل بے جا اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے، جبکہ فی الواقعہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پوری امت مسلمہ عیدین، رمضان، حج، محرم الحرام ایک ہی دن ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے، پہلا روزہ 1 رمضان، محرم 1 محرم ہی میں ہوتا ہے۔ یہ شبہ در حقیقت عیسوی تقویم ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ عیسوی تقویم کی روح سے بعض جگہ 1 دسمبر کو پہلا روزہ ہوتا ہے تو دوسرے مقام پر 2 دسمبر کو پہلا روزہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقی فطری تقویم کے مطابق ہر 2 مقام پر روزہ 1 رمضان ہی میں ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ سوال عقلی اور فطری لحاظ سے درست نہیں ہے، بلکہ ناسمجھی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ دنیا بھر میں نہ تو ایک ہی وقت میں سورج طلوع ہوتا ہے اور نہ ہی ایک ہی وقت میں سورج غروب ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں صبح ہوتی ہے تو مغربی ممالک میں رات ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر ملک، ہر خطے کے وقت، ہر خطہ کے وقت دنیا سے مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا وقت باقی دنیا سے مختلف ہوتا ہے۔ شب و روز کی تبدیلی در حقیقت قدرتی عوامل کی وجہ سے ہے، یعنی سورج، چاند اور زمین کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں ایک ہی وقت چاند کا نظر آنا عملاً ناممکن ہے۔ اہل مغرب نے گرین وچ کو مرکز قرار دے کر دنیا کے مختلف ممالک کی سرحدوں یا زمینی حدود میں وقت کی تقسیم کر کے ایک مصنوعی فرضی وقت کو معیار قرار دے کر اسٹینڈرڈ ٹائم کا نام دیا ہے۔ سن 1882 میں واشنگٹن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں 25 اقوام کے علاقہ گرین وچ کو دنیا کا مرکز وقت مان کر اس مقام کو مشرق و مغرب کے لیے حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ اس بنا پر طول و عرض بلد مقرر کیے گئے اور اس
قصبے کی نصف النہار یعنی 12 بجے کے وقت کو بنیادی وقت معیار تسلیم کیا گیا، گرینوچ کے بالمقابل زمین کی بالکل دوسری سمت کھینچے جانے والے فرضی خط کو خط تاریخ قرار دیا گیا، یعنی یہ رات کے 12 بجے کا معیاری وقت قرار پایا۔ چنانچہ اس خط کو جو بھی دن کے کسی حصہ میں عبور کرے تو وہ فرضی طور پر تاریخ میں تبدیلی کر لیتا ہے۔ اس طرح عیسوی کیلنڈر میں مصنوعی طور پر اوقات کی تقسیم کے علاوہ تاریخ کے مصنوعی اشتراک بھی پیدا کیا گیا ہے۔ بعض ممالک میں 2 روز کا فرق پڑنے کی ایک وجہ یہ مصنوعی اصول تاریخ ہے دنیا کے، جبکہ یہ اوقات حقیقی نہیں ہیں، خود ساختہ ہیں۔ نہ تو وہ تاریخیں کوئی زمینی حقیقت رکھتی ہیں اور نہ وہ یومیہ اوقات ہیں۔ عام طور پر غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے تہوار ایک ہی دن شروع نہ ہونے پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے خود اپنے تہوار دنیا بھر میں ایک ہی وقت اور ایک ہی دن میں منعقد نہیں ہوتے۔ کیا دنیا بھر میں ایک ہی وقت میں 10 بج جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جبکہ دنیا بھر میں ایک ہی تاریخ تو کجا دن اور رات کا ایک ہی وقت پر شروع یا ختم ہونا اصولاً ناممکن ہے۔ اگر لاہور اور کراچی میں مغرب کے بعد رویت ہلال ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تو امریکہ میں صبح کے 9 بج رہے ہوتے ہیں۔ اکثر دنیا میں دن اور رات کا فرق بہت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زمینی حقائق اور اصول فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے مصنوعی اشتراک قائم کرنے کی بجائے حقیقی تاریخ کا اشتراک برقرار رکھا ہے۔ اس طرح عیسائیوں کے ہاں ایسٹر، یہودیوں کے ہاں عاشورہ اور ہندوؤں کے ہاں دیوالی کی تہوار شمسی کیلنڈر کی بجائے چاند کی تاریخوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کیونکہ چاند ہی تقویم کا اصل مرکز ہے۔ چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر روزانہ کا ایک کیلنڈر ہے جس کے ذریعے مہینے کی ہر تاریخ کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ چاند کی 28 منزلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر تاریخ کا کھلا اعلان ہے۔ 14 روز میں چاند کا تدریجاً مکمل ہونا اور اگلے 14 روز میں تدریجاً چاند کا گھٹنا ایک تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کہیں پہلی تاریخ میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو 14 اور 15 تاریخ کا روشن چاند اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس طرح قطبی علاقوں میں جہاں سورج 6 ماہ طلوع یا غروب ہی نہیں ہوتا، ان علاقوں میں سورج کے برعکس چاند باقاعدگی سے نظر آتا ہے۔ سمندروں کے مد و جزر، بادلوں کا بننا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا چاند ہی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے موسم میں اسلامی عبادات کا ہونا، گرمیوں اور سردیوں میں تبدیل ہونا چاند ہی کی وجہ سے ہے۔ عیسوی کیلنڈر جو کہ بالکل ایک مصنوعی تقویم اور کیلنڈر ہے جس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ عیسوی تقویم میں حکمران اور مذہبی رہنما آئے دن تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ عیسوی تقویم جو پوپ گریگوری کے نام سے منسوب ہے، اس میں متعدد بار تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سن 1582 میں اس سے 13 دن کم کر دیے گئے۔ پھر پوپ بینڈکٹ چہارم نے 1752 میں مزید 11 دن کم کیے اور آئندہ بھی 1 دن کی مصنوعی طور پر کم کرنے کی ضرورت برقرار رکھتے رہتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں یہ اختیار کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اسے کفر قرار دیا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر،
مہینوں میں کمی بیشی کرنا کفر میں آگے بڑھ جانا ہے، جس سے کافر لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مختلف ایام سے منسوب مختلف فضائل و برکات کو پانے کے لیے عین انہی ایام کو ان کے اصل وقت پر کرنا ضروری ہے۔ ان ایام سے مخصوص برکات و فضائل کو اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں، تاریخ کا فطری اور قدرتی ذریعہ چاند ہلال ہی کو بنایا ہے۔ تمام شرعی امور مثلاً رمضان، محرم الحرام، یوم عرفہ، عیدین، ایام تشریق چاند ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی قمری اور ہجری اسلامی تقویم کی بنیاد فطری اور قدرتی نظام ہی پر قائم ہے۔ یہ نظام شروع ہی سے اپنی اصل صورت پر باقی اور قائم چلا آ رہا ہے، جس میں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اسلامی تقویم کی یہ وہ منفرد خصوصیت ہے جو غالباً دنیا کے کسی کیلنڈر میں نہیں پائی جاتی۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کو احکام شریعہ کا دار و مدار قمری کیلنڈر پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارائن حاصل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔